نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم ذی وقار علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، واجب العزت قابل احترام اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، استاد المکرم فضیلت الشیخ مناظر اسلام حافظ محمد امین محمدی صاحب حافظ اللہ تشریف فرما لے، انہاں دی موجودگی مشکل تے گل بنے گی۔ بہرحال آواز میں ٹھیک کرنی، میری تے ٹھیک ہے، توجہ تواڈی میرے حال رہے۔ لاؤڈ سپیکر جڑا ہوندا ہے یہ اصل اس دا اہل حدیث نال جوڑ ہی کوئی نہیں ہوندا۔ جڑے ساؤنڈ والے ساتھی ہوندے نے یہ ہلے ہوندے نے دوجے فنکار لوگاں نے۔ فنکار تو مراد جنہاں دی خطابت بھی فنکاری دے رنگ انداز وچ ہوندی۔ اہل حدیثاں دی مجبوری ہوندی ہے صرف آواز پہنچانا، وہ انہاں نوں کوئی طریقہ آندا ہوندا۔ لہذا توڑی توجہ میرے آ رہے، سمجھ آئے تاں بھی ٹھیک ہے، نہ آئے تاں بھی ٹھیک، تو سب بیٹھے رہنا ہے۔ ہاں میں گھنٹے سوا گھنٹے تک باس کر دیا گا تو آپ پہ پتہ لگ جائے کہ آواز مک گئی۔ جی سمجھ آئے تھے سبحان اللہ، نہ آئے تھے انا للہ، لیکن تو اسی بیٹھے رہنا ہے۔ توجہ میرے آ اس پاگل میرا نا ہی کو نہیں آتا۔ جو ہے ماشاء کس ہاں کوئی نعرے تک جواب نہ دے وے، تھوڑی توجہ میرے آ رہے تے نعرہ ایویں مارنا بھی نہیں۔ نعرہ او لائے جنہوں نعرے دا ترجمہ آندا ہوئے، جنہوں لفظ نعرہ دا معنی نہیں آندا او نعرہ نہیں مار سکدا۔ اے ہن میں وینا کنوں آندا ہے، میں امید ہے انشاءاللہ کوئی نہیں مارے گا آخر تک۔ ان وہابیوں نے قابو انجی کیتا جا سکتا ہے، وگرنہ قابو نہیں آتا۔ ہاں میں
پچھلے ہفتے کسور دے علاقے تقریر کرن گیا، وہ نوے کچھ نوجوان آل الحدیث سن، کہنے لگے جی اساں بڑے دور جا کے واپس اہل حدیث ہویا، کنجرن بلاندے ساں تے پیسے ضائع کر دے ساں، اللہ نے ہدایت بخشی تے ہن اساں جلسہ کرایا تے اساں پیسے اوویں سٹنے جویں اتھے سٹ دے ساں تے سن اے روکیا جی نہیں منع نہ کریا جی، میں کہ چلو انہاں دا ذوق ہے، میں کہ تسی اپنا ذوق پورا کر لیا۔ وہ ایک شاعر میرے تو پہلے دی نعت و نظم سی، انہاں پیسے سٹے ماشاءاللہ واہ واہ ڈھیر اکٹھا ہو گیا آگئی۔ پھر ایک اور خطیب صاحب سن، انہاں تے بھی سٹے، پھر میری واری آ گئی، اور سارے دائیں بائیں بیٹھ گئے دو منکر نکیرو پیسے سٹن لئی۔ میں کیا خبردار میرے تے جڑے پیسے سٹنے میں توڑے ہاتھ نوٹ ویکھ رہا، یہ 10 سالہ 20 والا، میری توہین ہے کوئی میرے تے 10 والا نوٹ سٹے، کوئی بندہ میرے تے 10 والا نوٹ نہ سٹے، نہ 20 والا، نہ 50 والا، نہ 100، نہ 500، 1000، جنہیں سٹنا ہے 5000 والا نوٹ سٹے۔ مجال ہے جی آخر تک کسی ایک بھی سٹیا ہوں، اور سجے کھبے ویکھن میں کہ لے ہوں 5000 والا۔ یہ وہابی انہوں انہوں ہی قابو کیتا جا سکتا ہے، انج قابو نہیں عام میں سمجھ کو نہیں آتی، اللہ کرے نہ آوے تھوڑی توجہ تک یہ سمجھ نہیں آتی، پھر میری بات سن کے تو ہنسیا کیوں ہے؟ یہ تو مطلب سمجھتے آ گئی توجہ میرے، میں کہ اللہ نہ کرے سمجھ نہ آوے تو ہنسدا پے دا مطلب ہے سمجھتے آ گئی۔ جڑی آیت مبارکہ پڑھی ہے اس دے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب کر کے ارشاد فرمایا فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، اے محبوب جو تہاڑی ذات والوحی ہوئی ہے اس نو مضبوطی نال پکڑ لو، اِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، تسی یقیناً صراط مستقیم تھے ہو۔ اس آیت مبارکہ تو یہ بات واضح ہوں دی کہ سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً صراط مستقیم تھے رہے، بلکہ اللہ پاک نے قسم اٹھائی یاسین، یاسین دا کی معنی ہے میرے حال توجہ ہے ماشاءاللہ، یاسین دا کی معنی ہے یہ دا کوئی معنی نہیں، یہ دا معنی کون جاندہ ہے؟ اللہ جان۔ بعض لوگوں نے کوشش کی تھی بھائی یاسین دا معنی ہے سردار، تکلف ہی کیتے ہے تو تکلف کرنے کی کیڑی لوڑ ہے؟ محدثین دے منہی آل الحدیث نو قائم رہنا چاہیے، وہی معنی اور مفہوم بیان کرنا چاہیے، وہی انداز رہنا چاہیے جو محدثین کرام۔ یاسین والقرآن الحکیم، اے بابو قسم ہے اس حکمت والے قرآن دی، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، تسی یقیناً میرے رسول جو ایک رسول ہو، علی صراط مستقیم، اور تسی ہی تہاڑی ذات صراط مستقیم تھے۔ قرآن پاک جو بات نص قطعی نال ثابت ہو گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صراط مستقیم تے رہے۔ آپ صراط مستقیم تے کیوں نے فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، اے محبوب جو تواڈے والوحی ہوئی ہے اس تے قائم رہو گے تو تسی یقیناً صراط مستقیم تے ہو۔ نبی علیہ السلام صراط مستقیم تے کیوں نے کہ وہ اللہ دی وحی تے قائم رہے،
زندگی جو آپ نے بولے ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہی تو بغیر بولے نہیں، اور جو آپ نے کیتا ہے عمل ان اتبع الا ما یوحا الیہ، میں بولتا بھی وحی دے مطابق اور جو میں عمل کرنا وہ بھی وحی دے مطابق۔ اور تسی غور کرو، نبی علیہ السلام دی اپنی ذات صراط مستقیم تے کیوں ہوئے؟ اس واسطے کہ وحی تے قائم رہن۔ پیغمبر دی ذات تے صراط مستقیم تے ہوئے وحی تے قائم رہن تو وجہ تو، اور کون جڑا وحی تو ہٹ جائے اور صراط مستقیم تے رہے؟ جس گروہ اور جس مکتبہ فکر کو اپنی عبادت اور عمل دی دلیل اللہ دی وحی چو نہیں، وہ حق تے نہیں، وہ صراط مستقیم تے نہیں۔ تو اسی کیڑی ایجنسی دے ہو؟ یہ موبائل ہے۔ اچھا تو موبائل دینا نا ویسے؟ ہاں توجہ میرے ہاں، میں اگر کوئی ریکارڈ کرنا تو میرے کول آ جاؤ، توجہ میرے ہاں۔ میں تو سمجھا با وہی آ گیا جڑا پسروری سانو لے گیا ہے۔ ہاں توجہ فرماؤ، اپنے نے غور کی۔ اب محمدی صاحب فرما الحمدللہ پسروری صاحب جیل چنے الحمدللہ۔ ہر رات نو کہہ رہے تھے ساتھی با کل جامع محمدیہ چو جلوس نکلنا ہے، تو سارے آیا جے پسروری صاحب گرفتار ہیں، رات جلساسی ہوتے مرالی آلے۔ تو میں کہا دا مطلب ہے توڑا یہ ارادہ ہے پرسو تک تے رواننا، پھر احتجاج ہوئے گا۔ میں کہا اللہ رحمت کرے گا، پرسو آنی نہیں اللہ نے، ہاں رحمت فرما دینی۔ چلو یہ تو پتہ لگ گیا با جیلے چلے، ہوں اے اللہ رحمت فرمائے گا با جیلو بھی جلدی انشاءاللہ آ جان گے باہر، کوئی مسئلہ نہیں، جیل ثواب ہے جانا، توجہ ہے ماشاءاللہ۔ یہ سنت رہن دی ہے، انہوں نے پوری ہو گئی، پسروری صاحب دی سنت رہن دی سی پوری ہو گئی، کامل اہل حدیث ہو گئے، مکمل جسنو اہل حدیث کی آ جان۔ اللہ توانو بھی کامل کرے۔ ہوں ویندن میرے حال بھائی دا مطلب اسی جیلے جائیے۔ سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صراط مستقیم تے کیوں نے کہ وہی تے قائم۔ پیغمبر وہی تو ہٹ کے کوئی عمل نہیں کر سکتا، اور کون ہے جس نے وہی تو ہٹ کے عمل کرنے دی اجازت ہوئے؟ اس آیت تو یہ بات واضح ہوندی کہ وہی طبقہ اور گروہ حق تے اور صراط مستقیم تے جڑا اللہ دی وحی تے قائم، اور وحی الہی ضمانت جنت داخلے دی، وحی الہی معصوم، غلطی تو پاک، اور وحی الہی دو صورتیں ساڑھے کل محفوظ ہے اور موجود ہے اور قیامت کرے۔ اے ایک وحی دیتی پارے میرے سامنے موجود نے، اور دیکھ لیجئے جس دن ایک قرآن آسمان تو آئے ہے، مسلمان دا عقید ہے کہ اسی طرح ایک زبر زیر ایک حرف دی بھی اضافہ کمی ہوئی، وہی قرآن ہے جو سینے اطہر تے نازل ہوئے۔ اسی طرح سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث بھی اللہ دی ہوئی۔ قرآن جدو صحب قرآن تے آندہ سی، اللہ نے اس دے نزول دا انداز بھی بڑا پیارا رکھے کہ نبی علیہ السلام تے وحی دا نزول ہون لگے، آسمان تو لے کے زمین تک فرشتے دی ایک جنڈ ایک لشکر اتر آئے، اور نبی علیہ السلام دے آس پاس گھیرا پا لیندے سن، زمین تو لے کے آسمان تک ایک جگہ بھی ایسی نہیں ہوندی جتھے اللہ دا فرشتہ موجود نہ ہوئے۔ ان دائرہ لگ جاندہ سے نبی علیہ السلام وحی دے نزول تو پہلے، جبریل علیہ السلام دے آمد تو پہلے فرشتے اتران دے، نبی علیہ السلام دے آس پاس دائرہ لگا لیں دے،
زمین تو آسمان تک دائرہ جدو مکمل ہو جاندہ اس دائرے کے درمیان جو دروازہ کھلدا اتھو جبریل اتر دے سیدھا نبی علیہ السلام دے کول تشریف لے ہوندے آس پاس فرشتیاں دی دائرہ لگے تاکہ کوئی شیطان اور جن اندر داخل ہو کے وہی دی بات اچک نہ سکے درمیان جبریل علیہ السلام آگے سامنے بیٹھ جاندے نبی علیہ السلام جبریل علیہ السلام نل ہم کلام ہوندے جبریل علیہ السلام تلاوت قرآن شروع فرمان دے اے محبوب اے اللہ نے قرآنی آیات عطا فرمائیات نبی علیہ السلام خاموشی نال اس آیات الہیہ نو سن دے جبریل علیہ السلام پڑھ رہے ہوندے مصطفیٰ سن رہے ہوندے اور اللہ مصطفیٰ دے سینے آیات الہیہ جڑے جبریل دی تلاوت نو آپ دے سینے جمع کر رہے ہوندہ وہ الفاظ جمع ہو رہے ہوندے محفوظ اور لکھے جا رہے آپ دے سینے اطہار آپ دے دل پاک تھے کتنا پکیسا دل ہوئے گا کہ جس دل جبریل علیہ السلام دے پڑھے ہوئے قرآن نو اللہ سینے جمع فرما رہے لا تحرک بھی لسانک لتعجل بے اے محبوب اسا زبان و حرکت بھی نہیں دیڑی یا اللہ جدو جبریل آئے گا وہ آیات الہیہ پڑھے گا پھر واپس پلٹ جائے گا تو وہ آیات قرآنیہ ایسا نہ ہے کہ وہ محفوظ نہ رہے فرما محبوب زبان و حرکت نہیں دیڑی اتارنا بھی ساڑھی ذمہ داری سینے جمع بھی ساڑھی ذمہ داری تو زبان تو جاری کرنا بھی ساڑھی ذمہ داری ہے اور اس قرآن دی تفسیر سمجھانا بھی ساڑھی ذمہ داری تو صرف قرآن پاک نو سننا جبریل علیہ السلام دی زبان حیرانگی دی بات ہے جب وہی اتر رہی صحابہ کرام کول موجود نے کئی مواقع تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین قرآن پاک اتر رہے آسمان نبی علیہ السلام قرآن پاک سن رہا ہے جبریل علیہ السلام قرآن پاک پڑھ رہا ہے صحابہ کرام کول بیٹھے نبی علیہ السلام نو آواز جبریل آ رہی آواز جبریل نبی علیہ السلام نو آ رہی لیکن آواز جبریل صحابہ کرام نو آ نہیں رہی غور کرنا صحابہ کرام بھی پاس ہی موجود تلاوت قرآن جاری جبریل قرآن پڑھ رہا ہے نبی پاک سن رہا ہے صحابہ بھی کول موجود انہیں صحابہ نو آواز نہیں آ رہی اللہ کی قدرت دا منظر دیکھو کول ہی جبریل نے پڑھ بھی اونچی رہنے کی مصطفیٰ سن رہا ہے لیکن صحابہ کول موجود ہو کے بھی آواز سن نہیں رہے جدو جبریل واپس پلٹ گئے نبی علیہ السلام فرما رہے کہ میرا صحابہ جبریل آئے سن انہیں آیات ہے پڑھی آ رہے یہ وحی الہی ہے یہ قرآن ہے اس نو لکھ لو محفوظ کر لو جمع کر لو کسی صحابی نے عرض نہیں کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی بھی تے کول ہی موجود سا تو انو آواز آئی سانو کیوں نہ آئی سوال نہیں کیتا کیونکہ یقین سی کہ مصطفیٰ دی زبان لا ریب فیہ جو آپ فرما رہے ہیں سچ فرما رہے ہیں آئے ہونگے جبریل پڑھیا ہوئے گا قرآن آسان نہیں سنیا ہوئے گا مصطفیٰ نے سن لیا ہوئے گا تقریر ضرورت نہیں پوچھنے کی ضرورت نہیں کیونکہ مصطفیٰ دی بات حرف آخر ہے انہوں دی بات دی تحقیق نہیں ہو سکتی بغیر کسی سوچے سمجھے انہوں تسلیم کرنا ہے بھاوے سمجھ چاہے تاں بھی صحیح ہے نہ آئے تاں بھی صحیح
فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تو نبی علیہ السلام اللہ دی اس وحی تے زندگی پر قائم رہے. اسی واسطے آپ صراط مستقیم دینے کہ آپ اللہ دی وحی تھے. آئیے آپ تو بعد کوئی ایسی جماعت ہے جڑی جماعت اللہ دی وحی تے قائم ہوئے اور اس وحی الہی تے زندگی انہاں بسر کیتی ہوئے تے انہاں دا جنت جانا اور کامیاب ہونا یقینی ہوئے. ہاں ایسی جماعت بھی اس کائنات آئیے گزری صحابہ کرام جنہ وحی الہی تو علاوہ کسی چیز نو بطور دین بطور عمل بطور عبادت اپنایا نہیں، وحی تے قائم ہے. جس وقت وحی الہی دی خبر آئی بڑی تو بڑی رائے اور فتویٰ اور قیاس چھوڑ دیتا ہے وحی الہی دے مقابلے. تصور نہیں سی صحابہ کرام دے زمانے کہ وحی دی کوئی بات سن لو پھر اپنی کوئی رائے اپنا کوئی فتویٰ پیش کرن. یہ انداز سی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین. ہون تے اللہ دی پناہ ہے تسی جو مرضی حدیث پڑھی رہو کہنے گے آخر ساڑھے بزرگاں بھی تے کسے مقام تے بیٹھے نے نا، ساڑھے بزرگاں دی بھی تے کوئی حیثیت ہے نا. کاش یہ سارے بزرگ جنہوں تسی اس منصب کرسی تے بٹھان دیو. اور میں کدے کدے حیران ہونا کہ انہاں ائمہ کرام اور بزرگان دنوں اتنا درجہ لوگوں نے کیوں دے چھوڑے. جی نعت نہ سنیے تو ایویں لگتا ہے نہ دے رسول پاک تو علاوہ واقف ہی کوئی نہیں. جنہ دے فتوے سنیے تو ایویں لگتا ہے رسول پاک نو جان دے ہی کوئی نہیں. جی نعت سنیے نا با نبی پاک دے حسن و جمال دے تذکرے سنیے محفل نعت سنیے تو ایویں لگتا ہے با نبی علیہ السلام تے بچارے قربان ہوئے پہ. تے جے فتوے اور انہاں دے اعمال دیکھی محسوس ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام دی سنت قریب آئے نہیں سمجھے نہیں نبی علیہ السلام. اور حیرانگی دی بات یہ دفعہ اسی اپنے استاد جی سن کو پڑھ رہا سا ایک سبق تو انہیں ایک بڑی پیاری بات تفسیر بیان کر دیا فرمائی. کہنے لگے انہاں اصل وام پہ گئے. میں کہا شیخ وہ وام کیوں ہے؟ یعنی نبی علیہ السلام دا درجہ اتنا بڑھا چھوڑے ہے کہ انہیں اللہ پاک دے نعوذ باللہ برابر لے گئے. تو انہوں نے وہاں پہ گیا بر نبوت علیہ کرسی خالی ہو گئی یہ تھے کسی امام نو بٹھا چھڑی. انہوں نے وہاں پہ گئے بر نبی پاک نو رب دے برابر کر چھوڑے. جب وہ رب دے برابر چلے گئے کرسی تے خالی ہو گئی نبوت اتنے بھی تے کسی نے بٹھانا آسی. اتنے پھر امامن کیا بات اسی مہربانی کر کے تھے آ جو تو انہوں اسی وہ حیثیت مقام دین لگے. یقین جانو صحابہ کرام دا انداز اور کیفیت کی یہ صحیح البخاری کھولی. سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ انہوں نے سامنے ایک بندے نے مسئلہ پوچھے ہے انہوں کو تو جواب اتنا ہی فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا. وہ سائل کہنے لگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا توڑی بات صحاب کے ساتھے لیکن سیدنا ابو بکر اور عمر اس طرح فرمان دے سن. پھر توڑا کی خیال؟ سیدنا عبداللہ دا خیال سنے آج فرمایا ڈر جا کے تے پتھر دی بارش نہ ہو جائے آسمان. میں رسول اللہ دی حدیث پڑھی اور تو سیدنا ابو بکر عمر دا قول پیش کرنا. سیدنا عمر دا قول تو پیش کر رہے حدیث رسول سن لین تو بات جو نبی علیہ السلام دا فرمان آگے پھر گنجائش ہی نہیں رہی کسی طرف دیکھن دی سوچن دی یا کسی کو پوچھا. اسی واسطے تو امام صافی رحم اللہ فرمایا کر دے کسی مسئلہ پوچھا آپ نے حدیث رسول جواب پڑھی قال قضا و قضا رسول اللہ اس طرح فرمایا. وہ کہنے لگا امام صاحب توڑی رائے کی حدیث سے آ گئی ہے توڑی رائے کی. امام صافی رحمہ اللہ غصے چاہے اور فرمایا من کسی گرجے گھر چو نکل دیں ویکھے کیا مانا میں کوئی کافرہ کی حدیث تو بعد اپنی رائے پیش کرا میں کوئی یہودی عیسائی ہم اپنی رائے پیش کرا. یہ وہ لوگ سن جڑے جان دے سن نبی علیہ السلام دی حیثیت مقام اور شان.
کہ اور اللہ دی وحی دی اہمیت نو جاننے اور پہچاننے والا یہی بات یہی پیغام اس آیت مبارکت اللہ پاک نے بیان فرمایا. اسی واسطے امام مالک رحمہ اللہ درس حدیث مسجد نبوی دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ لوگوں سنو، ہر دی بات نو لیا بھی جا سکتا ہے، چھوڑیا بھی جا سکتا ہے. اگر کسی بات دی کسی ہستی شخصیت دی بات نو چھوڑیا نہیں جا سکتا تو اے صاحب قبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دی بات نو لیا جا سکتا ہے، چھوڑیا بس لینا ہی لینا ہے، چھوڑنا نہیں. ایک کوئی ہستی و شخصیت تو غور کیجئے، نبی علیہ السلام یقیناً صراط مستقیم تے نے کیونکہ وہی تے قائم، اور صحابہ کرام یقیناً صراط مستقیم جنت حقدار و وارث نے، اس واسطے کہ وہ اللہ دی وہی تے قائم، اور وہی تو علاوہ صحابہ کرام نے اپنی کوئی رائے کوئی قیاس پیش کیتا ہی نہیں. جب وہی آئی ہے، حدیث آئی ہے، دلیل آئی ہے، قرآن آئی، آیت آئی ہے، حدیث مصطفیٰ آئی، قرآن پڑھی ہے یا نبی علیہ السلام دی حدیث پڑھی، صحابہ کرام وہ اس تو بعد گنجائش ہی ختم ہوگی کسی اور طرف دیکھنے دی یا سوچنے. دیکھ لیجئے سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے صحابی سیدنا عمر رضی اللہ تعالی یہ سپیکر حنفی گل نہیں سنتا میری توجہ ہے ماشاءاللہ. میں حدیث پڑھنا بولی جاندہ گوں، میں تو لگتا ہے تردید کرنے. ہاں سنیے سمجھیے غور فرمائی. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی نو ضرورت پہ گئی، کوئی کم پہ گیا. سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی آپ نے صحابہ کرام کو پوچھیا انہوں نے بار فرما جتھے تو انہوں ملن نہ تو انہوں نے میرا پیغام دیا جائے امیر المومنین بلا رہا. پیغام ملیا سیدنا امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ. سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ ملن واسطے گئے سیدنا عمر کول بات سن لی کہ آپ نے بلایا. دروازے سے پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، اگر جواب نہ آیا، سلام پیش کیتا جواب نہ آیا. دوجی باری دروازہ کھٹکھٹایا، سلام پیش کیتا جواب نہ آیا. تیجی باری دروازہ کھٹکھٹایا، سلام پیش کیتا جواب نہ آیا. سیدنا ابو موسیٰ فرمانے لگتا ہے سیدنا عمر یا سو گئے نہیں یا گھر نہیں، واپس پلٹ رہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ پیچھوں دروازہ کھولیا، ویکھیا سیدنا ابو موسیٰ واپس جا رہے. آواز ابو موسیٰ جی تو انہوں میں بلوایا سی، تسی آئے ہوتے پھر واپس جا رہے ہو. فرمایا میں 3 باری دروازہ بھی کھٹکھٹایا، سلام پیش کیتا ہے، تھوڑا جواب نہیں آیا تو میں واپس جا رہا. سیدنا عمر رضی اللہ جذبات چاہے فرمایا بلایا میں تو واپس تسی کیوں جا رہے ہو؟ فہمیں میں جواب دیواں نہ دیواں، دروازہ کھولا نہ کھولا تو انہوں کھڑے رہنا چاہیے تھا سی، تو واپس کیوں جا رہے ہو؟ فرمایا امیر المومنین رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام فرما گئے سن کسی دروازے جاؤ تو 3 باری کھٹکھٹاؤ، سلام پیش کرو، جواب آوے تے ٹھیک نہ آئے تے واپس پلٹ جاؤ. تے حدیث دی روشنی واپس جا رہے ہیں تو انہوں روکن دا اختیار کس دیتا ہے؟ میں تے حدیث رسول دی روشنی واپس جا رہے تسی فرما دے رک جانا چاہیے دا سی، اے روکن دا اختیار کس ہے؟ سیدنا عمر نے فرمایا اے حدیث ہے؟ فرمایا ہاں. سیدنا عمر فرمانے لگے حدیث میرے علم وچ کوئی نہیں. اور تسی دسو تہانوں مسئلہ میرے بیان کرو تو پہلے بھی علم وچ ہے سی نا کہ 3 باری دروازہ کھڑکانا چاہیے تے 3 باری یہ فون بھی ملانا چاہیے. یہ جواب آوے تے ٹھیک نہیں تو اللہ کو ڈر جانا چاہیے، رحم کرنا چاہیے. جب تک بیٹری مکڑی نہیں تو جاری رہنا. توجہ ہے ماشاءاللہ غور فرما. وہی احکام نے جڑے ملن دے ملاقات دے، وہی فون دے بھی وہی احکامات. یہ ہوتے بھی کوئی ایک تقریر میں کرنی پڑنی ہے فون کے احکامات تو انہوں سمجھ آ رہی. ہاں اٹینڈ انشاءاللہ ایک بار نہیں تو دوجے دن صحیح، تیجے دن صحیح. توجہ میرے آ رہے جڑا اٹینڈ نہیں کرتا کسی مجبوری چھوئے گا. میرا کاننے پیسی ہوتے نہیں. ہاں 400-500 جو کار 700 بندہ روز اٹینڈ کرے، بندہ پاگل ہو گیا. بہرحال اللہ رحم فرمائے.
سارے دے حال تیرے فرمائے کمی ہوئے گی میرے چ بھی اللہ معاف کرے، میں کیڑا با معصوم ہاں، غلطی تو ہوئے گی، ناراض تے کئی ساتھی ہون گے، کئی سجے کئی کھوے، معافی ہے، ایڈوانس معذرت۔ ہن توجہ ہے ماشاءاللہ، غور فرمائے ہر دن ناراضگی اپنے اپنے ہی ہے۔ برحال میں بھی مجبوری سے کوئی جڑا قصور کیتا ہے مجبوری سے کیتا ہو رہا ہے، اللہ معاف فرمائے۔ تو سبھی انشاءاللہ میں نے پوچھتے گجرا والے بڑے روشن ضمیر لوگ نوں جی معاف کر چھڑ دے، ٹھیک ہے معافی ہو گئی، نہیں ہوئی تو کی کر لو گے؟ چلو خیر توجہ میرے ہاں، یہ محبت کر رہے ہیں تو اڈنا نہیں کر رہے حضرت شیخ بات کہ تسی ناراض ہو جاؤ، مثلا دھمکی بھی نال دے رہے ہیں۔ میری بات پیغام تے غور کیجیے۔ سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ فرما دیں امیر المومنین اے مسئلہ ہے، اے حدیث ہے۔ سیدنا عمر نے فرمایا حدیث میرے علم وچ نہیں، اے حدیث جے سیدنا عمر دے علم وچ نہ ہوئے تو سیدنا عمر دی شان کو فرق پہ گئے نہیں۔ یہ مطلب ہے بعض دفعہ بڑی بڑی شخصیت نو ایک مسئلہ علم وچ نہیں ہو سکتا۔ حیرانگی دی بات ہے جے میں کہاں کہ سیدنا عمر دے مسئلہ اس وقت علم وچ نہیں سی تو کوئی حرج نہیں، تو جے میں کہاں مسئلہ ہو سکتا ہے امام حنیفہ علم وچ نہ ہوئے، ہاں لے کیویں ہو سکتا ہے امام صاحب دے علم وچ نہ ہوئے، ہاں ایک دفعہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مسئلہ بالکل عام جا ہوئے، بڑی ہستی و شخصیت علم وچ نہ ہوئے۔ سیدنا عمر فرمان لگے مسئلہ میرے علم وچ نہیں، اے ابو موسیٰ گواہ لاؤ کہ واقعی حدیث رسول ہے، کہ پہلی باری تو ساڑھے کو سن رہے ہوا جے تے حدیث ہے تے ٹھیک ہے، جے حدیث نہیں تے گواہ لاؤ، تے جے حدیث دا حوالہ نہ ملیا تے کوڑے ماراں گا۔ آجی اسی زندہ ہوا تے ساڑھے سامنے حدیث گھڑ کے بیان ہوئے، گواہ لے ہو۔ سیدنا ابو موسیٰ نال او ملاقات تے بھول گئی، دوڑے گئے مسجد نبوی، اگو صحابہ کرام بیٹھے، فرمایا موسیٰ خیر ہے تو امیر المومنین بلا رہے سن، فرمایا میں مل آیا، تے جڑی میں نے پریشانی بڑی ہے وہ تسی دسو، فرمایا کیوں ہے؟ فرمایا اے اختلاف ہو گئے، دسو بھئی حدیث کسے دے علم ہے نہیں تے میں نے کوڑے لگن گے۔ امیر المومنین فرما رہے صحابہ کرام لے کہنے لگے پریشان نہ ہو، اے تے مدینے دے بچین بھی حدیث یاد ہے، جاؤ سیدنا عمر نو کہہ دو حدیث رسول ہے، اسی گواہی دینے آ۔ جب تک گواہی نہیں ملی سیدنا عمر خاموش نہیں ہوئے، یا اللہ سیدنا عمر نو بھیج دے، کی خیال ایک باری کہ گجرالے تشریف لے آنا تے پوچھن بھائی حدیثہ کنے کنے گھڑیاں اسا پڑھیا جاڑیاں بھائی امیر المومنین تسی پوچھو بھائی بڑھائیاں کن سانو نہ سیدنا عمر فرمان با بولو کہ نہ کیڑی کیڑی بڑھائی، اسا پھر پتہ کیڑی کیڑی بڑھائی۔ اول ما خلق اللہ نوری، سب نے فرمایا کنے بڑھائی ہے سائڈ تے ہوئے، پھر جیسی پوچھئے لولاک لما خلقت الافلاکا، تو آنو نہ بناوا محبوبہ تے کوئی شے نہ بناوا۔ ان میں ایک پاسو شروع کرا آنا مدینۃ العلم و علی و بابوہا، ایویں گھڑی ہوئی روایات موجود ضعیف روایات جڑے نبی علیہ السلام دے نام تے منصوب کی تیا گیا نے، یہ ساریاں نا سیدنا عمر پوچھن بھائی کنے بنائی؟ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، اسا دسنا با فیصل آباد گھنٹہ گھر دے اگلے پاسوں بنی، تے پھر لوگاں نے تے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ جیسی جلالی طبیعت ہوئے تے گجرالے چوک کوڑے لگ رہے ہون اور اسی ویکھ رہے ہوئیے اور کہہ رہے ہوئیے فاستمسک بالذی اوحی الیک، فاستمسک بالذی اوحی الیک، یہ سیدنا عمر دے کوڑے تو بچنا چاہندے ہو، اللہ دی وحی تے قائم رہو، اللہ دے قرآن تے قائم رہو، پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان تے قائم رہو، فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم۔ اوہی طبقہ اوہی گروہ صراط مستقیم تے وے جڑا جنا اللہ دی وحی ہوتے قائم ہے، صدیق صراط مستقیم تے نے کیونکہ اللہ دی وحی تے قائم نے، میرے عمر عثمان علی صراط مستقیم تے نے کیونکہ اللہ دی وحی ہوتے قائم نے، صحابہ کرام سارے دے سارے انہوں کیوں ہے یہ میری واری نہیں، یہ بلوچ صاحب دی واری انج کرنا ہے، میری واری ایویں ٹھیک انشاءاللہ۔ ہاں بلوچ صاحب تو آپ مکھ لین گے با کتے ٹھیک ہوندہ ہے تن 10 لین گے
کتنے بلوچ صاحب اندر ہیں ماشاءاللہ اندر ہی رہن دعا فاستمسک بالذی اوحی الیک یہ تو فوری آگئے فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم لوگوں اللہ دی وہی تے قائم رہو صراط مستقیم تے ہو وہی گروہ صراط مستقیم تے وے جڑا اللہ دی وہی ہوتے قائم ہے جڑا گروہ صراط مستقیم جڑا گروہ اللہ دی وہی ہوتے قائم نہیں وہ صراط مستقیم تے نہیں پھر میں کہہ سکنا وہاں فقہ حنفی اللہ دی وہی دا نام نہیں فقہ شافی اللہ دی وحی دا نام نہیں فقہ مالکی اللہ دی وحی دا نام نہیں فقہ حنبلی اللہ دی وحی دا نام نہیں فقہ جعفری اللہ دی وحی دا نام نہیں تے کیویں حق تے ہونگے فاستمسک بالذی اوحی الیک مسلک اہل حدیث دی حقانیت اور صراط مستقیم دے ہوتے ہونے کوئی شک نہیں کہ مسلک اہل حدیث دا ایک ایک عقیدہ اللہ دی وحی ہوتے قائم ہے قرآن بھی اللہ دی وحی ہے میرے محمد حدیث بھی اللہ دی وہی فاستمسک بالذی اوحی الیک اور میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک گارنٹی دیتی ہے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم فاستمسک بالذی اوحی الیک ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما میرے صحابہ میں دنیا تو جا رہے ہوں تے تھوڑے اندر دو چیزاں چھوڑ کے جا رہے ہوں میں جا رہے ہوں میری ذات جا رہی ہے میری شریعت دنیا انتے موجود ہے میری ذات دنیا تو جا رہی ہے میری سنت دنیا تے موجود رہیں گی میری ذات دنیا تو جا رہی ہے میری شریعت میری تعلیمات موجود نے قیامت تک موجود نے کیوں اس واسطے کہ میری نبوت قیامت تک ہمیشہ واسطے میں نبوت جاری ہو ساری ہے میری ذات دنیا تے نہیں رہے گی میں جا رہا ہوں ترکت فیکم امرین ترکت فیکم امرین میں دو چیزاں چھوڑ کے جا رہا ہوں تے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ضمانت گارنٹی دینا ہوں لن تضلوا ما تمسکتم بہما جب تک مضبوطی نال دو چیزاں نو تھامے رکھو گے ایک اللہ دا قرآن اور دوسرا پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پاک اور قیامت ہے دو چیزیں کٹھیاں رہن گیاں ایک حدیث دے الفاظ نے نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت تک دو چیزیں کٹھیاں رہن گیاں یہ میری امانت اللہ دی زمین ہوتے قائم ہے اور یاد رکھیے سب تو زیادہ وراثت اندر حصہ انہوں ہی ملتا ہے جڑا میت دے زیادہ قریب ہوتا ہے اللہ دی رحمت ہے یہ ترکہ مصطفیٰ ہے وراثت مصطفیٰ ہے اللہ نے سب تو زیادہ اہل حدیث نو عطا فرمایا وراثت اس نو زیادہ مل دی ترکہ اس نو زیادہ حصہ مل ہے جنہا میت دے زیادہ تعلق والا قریب ہونا ہے اہل حدیث تو بڑھ کے مصطفیٰ دے قریب کوئی نہیں کیونکہ سارے کو ترکہ مصطفیٰ ہے جتنی حدیث ساری حدیث اہل حدیث دے کولنے ایک ایک حدیث نو ایک ایک ترکہ مصطفیٰ نو سنبھال کے بیٹھے اہل حدیث انہیں نال لگا کے بیٹھے اور اعلان کر رہے ہیں کوئی ادھر اٹھ کے ہونا ہے جناب اے نماز پڑھ لو کوئی ادھر اٹھ کے ہونا ہے اے نفل پڑھ لو کوئی ادھر آواز ہوندی ہے اے عید منا لو اے دن منا لو اہلی سگے کھڑے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا تے پھر پتا دو چار گھنٹے مولوی تقریر کر گئے نے وابیو تو ابو لہب چنگا سی میں کہ کیوں خیر ہے انہیں کیا کیتے ہیں جنہیں انہیں میلاد منائی تے میں کہ تسی کیوں مناندے ہو جنہیں ابو لہب نے منائی بڑی گل میں کہ تسی کیوں مناندے ہو جنہیں ابو لہب نے منائی ہے تے میں کہ پیار محبت جو میں تواڈے کول پوچھا تسی میرے کول پوچھو جنہیں حدیث ہو تسی جشن میلاد کیوں نہیں مناندے میں کہ ابو لہب نے منائی تسی کیوں مناندے ہو جنہیں ابو لہب نے منائی تسی میرے کول پوچھو جنہیں تسی کیوں نہیں مناندے میں کہ ابو لہب نے منائی سوال وکھرا وکھرا جواب کوئی ہے نا میں کہ تسی کیوں مناندے ہو یعنی ابو لہب نے منائی ہے یعنی تسی کیوں نہیں مناندے میں کہ ابو لہب نے منائی تسی او کم کر دے ہو جڑا ابو لہب نے کیتا ہے میں او کم کدے نہیں کیتا جڑا ابو لہب نے کیتا ہے یعنی تسی کیڑا کر دے ہو میں کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ
وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ سانو منوانا ہے تے جناب منوان واسطے لڑائی دی لوڑ نہیں، جھگڑے دی لوڑ نہیں، انتشار دی لوڑ نہیں۔ جے سانو منوانا چاہتے ہو فاستمسک بالذی اوحی الیک، یہ سمجھ نہ آئے ساڑھے اسلاف دے انداز اے امام مالک رحمت اللہ علیہ نے دشمنان تاڑی نو منڈ چھوڑیے تے چہرے دے ان جناب ہوتے ہیں ساتھ خاک مل چھوڑیے تے گدے ہوتے چڑھا دیتا ہے۔ کہنے لگے کہو امام مالک جبری طلاق جائز ہے کیوں؟ بہت بڑے فقید شگرد قاضی وہ کہہ چکا ہے کہ ٹھیک ہے انج راتوں رات قاضی بن دیں جی میں قاضی ابو یوسف قاضی بنے ہیں انج راتوں رات قاضی بن دیں بادشاہ دکھتے دل کر پیا کسی نہ عورت نہ نکاح کرن تھے او چھڑے کوئی نہ جتنا منقوع آسی ہو انہوں کہے تو چھاڑ وہ کہے میں نہیں چھڑ دا انہیں کہا پھر جبری لے لینے ہو تو انہیں جبری طلاق ہو سکتی ہے یعنی زبردستی گن پوائنٹ تے انہیں کہا کوئی مولوی ہے جڑا فتوہ دے مولوی تو پتا پھر لاب پہندے نے ٹور پیا بادشاہ راتی قاضی لاب پیا قاضی صاحب فرمان لگے ہاں ہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے ہو سکتا ہے تُسی لو تے امام مالک رحمت اللہ علیہ کھڑے ہو گئے جتے اہل باطل انہوں تے اہل حق بھی تے ہوندے نے نا امام مالک فرمان لگے بادشاہ ظلم کیتا ہے جبری طلاق نہیں یہ طلاق زنا ہو رہی ہے بدکاری ہے فحاشی ہے بے حیائی ہے وہ کہنے لگے اسی تو قائم رہی تینوں چیف جسٹس بنا دا ٹھیک اس نے کہا میں قائم ہے انشاءاللہ آج نہیں میں گئی حجے تک قائم ہے ایڈا پھرتی لے اس نے کہا تو قائم رہی اس نے کہا میں قائم ہوں امام مالک رحمت اللہ علیہ نے کوڑے مارے گئے داڑھی مون دیتی گئی امام مالک رحمت اللہ علیہ گدیوں تے سوار کرے گئے تے مدینہ پاگل چلائے جا رہے ہیں تے کہنے امام مالک کہو جبری طلاق جائز ہے واہ امام مالک تیری عظمت تو قربان جائیے فرماتے نے جیڑا میں نے جان دے ہوتے جان دے جیڑا نہیں جان دے وہ بھی جان لوے میں مالک ہاں جیڑا نہیں جان دے وہ بھی جان لوے میں امام مالک ہاں میں کہنا وہاں جبری طلاق جائز نہیں تے ایک چیف جسٹس بنے ہیں کل ہی وہ آندہ جائز ہے میں آنا جائز نہیں تے جے میں نو منوانا جے تے کوڑے نہ مارو کوڑے نال میں نہیں مننا گا جے میں نو منوانا جے تے فاستمسک بالذی اوحی الیک قرآن چکو دلیل لے آؤ یا صاحب قرآن دے فرمان لے آؤ یا قرآن پیش کرو یا صاحب قرآن دا فرمان پیش کرو فاستمسک بالذی اوحی الیک سنو اہل حدیث کو رفیدین چھڑاوانا چاندے ہو تے مکیہ نال تشبیہ کیوں دیں دے ہو برا کیوں آندے ہو فاستمسک بالذی اوحی میں پنج حدیثاں بخاری چو پیش کرنا تو ایک روایت پیش کر دے صحیح سند نال کہ نبی علیہ السلام نے رکوع تے جاندیاں تسرٹ رفیدین نہیں کیتا لڑائی مک جائے گی اہل حدیث تے غلام مصطفیٰ دا ادھر نام مصطفیٰ آئے گا تو ادھر کہیں گے فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماندے نے قرآن پیش کرو حدیث پیش کرو دلیل لاؤ کوڑے نال امام مالک نہیں منن گے لیکن آؤ یہ اہل حدیث تا پیغام تے غور کرو جے نہیں جے سمجھ آئی اہل حدیث دی عزت و عظمت و شان تے پڑھیے سید عبداللہ غزنوی رحمت اللہ علیہ دی تاریخ نو قابل دے حکمران بلائے ناقابل حکمران نے بلا کے کی کیے اے عبداللہ غزنوی اونچی امین نہیں کہنی کابلج تے رفع الیدین نہیں کرنا سن انتوں سنتا نال بڑا غصہ چیڑے پریشانی اے دو سنتا نہیں ہونی چاہیے کابلج انشاءاللہ تسی دو سنتا جب تک کابلج نہیں آن گئی ہیں بم بھی انجے گردے رہن گے امن نہیں ہوگا جب سے عبداللہ غزنوی نے کابل کو چھوڑا ہے امن قائم نہیں ہوا امن قائم نہیں ہوگا جب تک کابل محمد کی حدیث کا راج نہیں ہوگا عبداللہ غزنوی بلایا گیا ہے عبداللہ غزنوی رحم اللہ آئے فرمایا کی چاندے ہو اچھی امین چھوڑ دو رفع الیدین چھوڑ دو یا ملک چھوڑ دو بلا توان کہوے کہ کوئی بندہ
سنت چھوڑ دو یا شہر چھوڑ دو، تسی تے ماشاءاللہ کل شریف تھلے منہ کر کے ہلدی سو بیٹھے ہوندے ہو اینج منہ کر کے کدے آئے ہو تشریف لے آئے ہو؟ یہ میرا دوروں پارو رشتہ دار سی، قبیلے دا بندہ سی، تو پھر تو تے کیا آیا لینا ہے؟ او جی مجبوری ہوئی، رشتہ داری ہوئی، پھر تا ہے تو میں کہ انہوں مجبوری کوئی نہیں سی جانکا دی، میں رشتہ داری اندر انہیں تیرے حیاء اے بدت چھڑی کیوں نہیں؟ انہیں اصل اے پکے ہوندے ہیں، اسی کچے ہوندے ہیں۔ اچھا او بدت تے پکا تے تو سنت تے پکا نہیں، او بدت تے قائم کھڑا ہے کہ نہیں میں کروں گا، وہاں بھی کوئی میرا ماما اور رشتہ دار ہو، چاچا ہو، میرے خوشی پر آئے نہ آئے، غمی پہ آئے یا نہ آئے، میں کل 7ویں 40ویں کو نہیں چھوڑ سکتا، آن یا نان میں نہیں چھوڑ سکتا۔ تو تجھے تو گھر ٹور پہنا ہے نا، کیوں چھوڑ کے جاننا ہے؟ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ، یہ تم ہی کہہ چھوڑے کہ میں مصطفیٰ کو نہیں چھوڑ سکتا، سنت نہیں چھوڑ سکتا، تو پھر کچھ بھی نہیں ہونا، کچھ بھی نہیں ہوندہ، اے میں کچھ بھی نہیں ہویا، سن کچھ بھی نہیں ہوندہ، تو میں کیا کرنا کہ مسلک حدیث نہ غداری کر دے عوام نے۔ اگر تم سارے مسلک حدیث کے لیے غیرت مند بن جاؤ، چند دنوں میں، چند مہینوں میں، چند سالوں میں اس ملک میں انقلاب آ جائے۔ اگر سارے غیور ہو جاننا کہ ہم نہیں جاتے، کس ہستی و شخصیت نو چھوڑ کے جا رہے ہو کہ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ تو ساڑھے پتہ کی شروع کیتا ہے؟ مولوی صاحب ہے ساڑھے گھر سویرے 10 بجے 8 بجے تو سا درس دے وڑے، تھوڑے گھر کیوں؟ میرا چاچا فوت ہویا ہے، کدوں کل، آج درس دے وڑے۔ خیر ہے وہ برادری اکٹھی ہونی سی، اسی کل تے چونکہ کر دے نہیں تھا، سا کہ چلو درس کر لئیے، کل بدت تھے، اے بدت نہیں، وہ صرف جناب قرآن پاک پڑھے تے انہوں سامنے ہے کہ اس بدعت ہے تے تو نال ترجمہ بھی سنا ہے تے تو اہل حدیث ہے، جوے او بدعت ہے وے او بدعت ہے، او کل دی بدعت ہے، درس دی بدعت ہے، انہیں کل نام رکھے ہے تو درس نام رکھے ہے۔ میرے مصطفیٰ دی زندگی سیرت پڑھئے، آپ دی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب دنیا تو جا رہی ہے، ثواب دی لوڑ نہیں کہ مصطفیٰ دعا کرن، ماں خدیجہ نے کوئی لوڑ نہیں سی کہ مصطفیٰ دوسرے دن کل شریف پڑھ کے دعا کرن میری ماں خدیجہ لئی۔ تسی بلان دے لاہوروں کل شریف پڑھن واسطے صاحبزادہ تے حضرت خدیجہ جا رہی ہے، مصطفیٰ دعا کر دے، بتائے دعا رسول کی ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں میرا کوئی ساتھی، میرا کوئی صحابی فوت ہو جائے، میرے صحابہ میں اطلاع کیتا کرو، میرے جنازہ پڑھاواں میں دعاواں کراں تے اللہ میرے صحابہ دی قبراں روشن کر دیں۔ نبی علیہ السلام موجود نے، جی میں سمجھ نہیں آئی تھی بخاری کھولیے کہ نبی علیہ السلام دی مسجد نبوی دی خاتمہ فوت ہو گئی، صحابہ کرام نے سمجھا رات میں شادی نماز تو بعد رات دیرے اندر فوت ہوئی ہے، صبح تک صحابہ نے انتظار نہیں کیتا، راتوں رات عورتوں نے غسل دیتا، صحابہ جڑے جناب جاگ رہے نے جنازہ پڑے ہے، قبر بنائی ہے، دفن کر چھوڑے ہے، کئی دن گزر گئے، نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ وہ مسجد نبوی دی خاتمہ نظر نہیں آ رہی، یا رسول اللہ تو ہن کیوں نہیں نظر نہیں آ رہی، تسی تے حاضر بھی ہوندے ہو تے ناظر بھی ہوندے ہو، تو ہن نظر کیوں فرمایا میرے صحابہ میں نظر نہیں آ رہی، فرمایا یا رسول اللہ جدو بندہ فوت ہوئے تو سوال کا حساب کتاب ہوئے تسی قبر چ نہیں جان دے، تو انہوں تے پتہ نہیں لگا پائے ایتھے آئی پئی ہے لیٹی پئی ہے، جدو حساب کتاب تسی جان لگے نہیں، ایک حدیث ہے بخاری پڑھ کے ویکھو تے سارے مسئلے ویسے ہی حل ہو جاندے۔ فرمایا میرے ماں صحابہ وہ عورت نظر نہیں آ رہی، فرمایا معبوم جی وہ فوت ہو گئی ہے، کدوں فوت ہوئی؟ فرمایا کئی دن ہو گئے نے، فرمایا اسا رات نو تو انہوں جگانا پسند نہ کیتا، اسا دفن کر چھوڑے ہیں، فرمایا چلو میں اس دی قبر تے لے کے چلو،
چلو منو دی قبر تے لے کے چلو. نبی علیہ السلام قبر تے جا رہے, جنازہ خیبانہ قبر تے پڑے ہیں, دعا کیتی ہے جنازے دی صورت دی اندر. نبی علیہ السلام واپس تشریف لے آئے نے. میں سوال کرنا چاہنا, مسجد نبی دی خاتمہ فوت ہو گئی ہے, صحابہ رات تے جنازہ پڑھا کے دفن کر چھوڑے ہیں. اگلے دن نبی پر اطلاع نہیں ہوئی, اس تو اگلے دن بھی اطلاع نہیں, اس تو اگلے دن بھی اطلاع نہیں ہوئی. میں سوال کرنا, صحیح البخاری دی حدیث درایتن کی واضح کر رہی ہے, اگلے دن کیوں نہ اطلاع ہوئی نبی علیہ السلام. سینہ بلال مسجد نبی دے چھت تے چڑھ کے اعلان کر دے, حضرات مدینے والوں رات میں مسجد نبی دی خاتمہ فوت ہو گیا, حضور آرام فرما اساں جگانا پسند نہیں کیتا تے ہن کول شریف آتے صحابہ کرام جنہاں گٹھیاں کھجوراں دی لے کے تے بیب پہنچ گئے نے مسجد نبی وچ تے نبی پاک تشریف لے آ رہے ہیں. 9:15 بجے دعا ہوئے, تشریف لے آؤ تے نبی پاک فرما تو میں رات نو جگایا نہیں, ہن میں کوئی شریف تے بلان دے ہو نہیں. کئی دن گزر گئے, یہ دا مطلب ہے نبی پاک دے صحابہ دے طریقے اندر, صحابہ دے طریقے مصطفیٰ دی سیرت اندر دوسرے دن, تیسرے دن, چوتھے دن, پنجویں دن, کل 7واں 40واں نہیں تے جن نہیں تے حدیث کی آندا ہے فاستمسک بالذی اوحی الیک. ہاں جیڑا مسئلہ وہی تو ثابت ہوئے, حدیث نہ کر دو میں اے بندہ فوت ہونا ہے او دی اکھاں تے ہاتھ رکھدا ہے کیونکہ وہی تو ثابت ہے, او دے منہ تے کپڑا بندا ہے کیونکہ وہی تو ثابت ہے, او دے دو انگوٹھے نو بندا ہے کیونکہ وہی تو ثابت ہے, او نو جناب او دے کپڑے اتار کے انہوں غسل دیندا ہے کیونکہ وہی تے ثابت ہے, او دے کپڑے جناب پانی اندر غسل دین واسطے کافور ملاندا ہے وہی تو ثابت ہے, بیری دے پتے پاندا وہی تو ثابت ہے, پانی نو گرم کردا ہے وہی تو ثابت ہے, او دے کفن جناب انہوں بناندا ہے کفن پہناندا ہے کیونکہ وہی تو ثابت ہے. ایویں کفن پہنا کے او دی میت نو اٹھاندا ہے خوشبو لگاندا ہے وہی تو ثابت ہے, تیز تیز میت نو لے کے قبرستان وال چلدا ہے حدیث جو کہ وہی تو ثابت ہے. پھر جنازہ پڑھدا ہے 6 تکبیراں نال جو کہ وہی تو ثابت ہے, جنازے اندر فاتحہ پڑھنا ہے جو کہ وہی تو ثابت ہے, جنازے درود پڑھنا ہے جو کہ وہی تو ثابت ہے, جنازے اندر دعاواں پڑھنا ہے جو کہ وہی تو ثابت ہے, سلام پھیرنا ہے جو کہ وہی تو ثابت ہے, جنازے نو چٹھا کے میت نو فوری جناب قبرستان لے کے جانا ہے جو کہ وہی تو ثابت ہے, لاد یا شک بنانا ہے جو کہ وہی تو ثابت ہے, قبر بندے نو اتار دینا ہے, میت نو قبر دے اندر اتارنا ہے جو کہ وہی تو ثابت ہے, قبر رکھ کے دے بند کھولنا ہے جو کہ وہی تو ثابت ہے, میت رخ قبلے ول کرنا ہے جو کہ وہی تو ثابت ہے, پھر اوتے مٹی پانا ہے جو کہ وہی تو ثابت ہے, جتنے آس پاس کھڑے ہیں وہ سارے بوگ مٹی پا رہے ہیں چونکہ وہی تو ثابت ہے, پھر قبر تے کھڑے ہو کے دعا کرنا ہے چونکہ وہی تو ثابت ہے, پھر گھر آ کے فاتح خانی نہیں بنانا, کیوں فاستمسک بالذی فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم. جیڑا مسئلہ وہی تو ثابت نہیں, حدیث کرنے لی تیار نہیں, ساڑھے کو سوال کرو جنازہ پڑھنے دفنان تک جیڑا عمل وہی تو ثابت ہے, حدیث کردہ آ رہی ہے. کوٹھی اندر بیٹھے کے اندر گلی اندر بیٹھ کے فاتحہ خانی نہیں کرنا کیونکہ وہی اندر نہیں, کول نہیں کرنا کیونکہ وہی اندر نہیں, 7واں 40واں نہیں کرنا کیونکہ وہی اندر نہیں. جیڑا وہی تے قائم رہندا ہے صراط مستقیم تے ہوئی ہوندا ہے, جیڑا وہی تو ہٹ جاندا ہے صراط مستقیم تے نہیں رہنا. مصطفیٰ صراط مستقیم تے نے جو کہ وہی تے قائم رہنے, صحابہ صراط مستقیم تے نے جو کہ اللہ دی وہی تے قائم رہنے. فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم. صحابہ کرام دے انداز سے غور کیجئے, اہل حدیث سے ہی بات کہنا ہے کہ لوگوں تسی بھی اس وقت تک صراط مستقیم تے آمو جب تک اللہ دی وحی تے قائم ہو. جویں صحابہ اللہ دی وحی تے قائم سن ایویں اج اللہ دی زمین تے اہل حدیث بھی اللہ دی. ایک مسئلہ دسو جو وحی سے ثابت نہ ہو اور اہل حدیث کردہ ہو. ایک مسئلے دا نام پیش کیجئے جیڑا وحی تو ثابت نہ ہوئے تو پھر میں کہہ سکنا جویں اللہ دی زمین تے صحابہ اہل حق سن, اج اسی منہج عقیدے تے صرف اہل حدیث قائم نے اور وہی تے قائم نے. اور قرآن کی آندہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. کہنے لگے تسی صحابہ دے منہج تے قائم ہو, میں کہا جی ہاں, یعنی صحابہ دے منہج تے قائم ہون دی کوئی دلیل, میں کہا دلائل تے دلیل کے دلائل صحابہ کے منہج پر قائم, ہاں اہل حدیث قائم ہے وہی پر, صحابہ کے منہج اور عقیدے پر. ساری ربطی زمین تے صحابہ کرام دے طریقے تے سوائے اہل حدیث دے کوئی قائم نہیں. وہ کیوں ہے
میں کہا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مندے ہو جنت دے حقدار، جی جنت دے حقدار، سچے نے، جنت دے حقدار نے، وارث نے، کامیاب نے، کامران نے۔ تو پھر میں سوال کرنا صحابہ کرام دے منائی تے تسی بھی چل پاؤ جان کیویں؟ میں کہا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دی ساری زندگی پڑھ لو۔ یعنی پڑھیے پھر کی پڑھائیے زندگی چ؟ میں کہ زندگی پڑھو، ایک صحابی دا نام تے پیش کرو جڑا صحابی بھی ہوئے تے نال نال جوگی بھی ہوئے۔ یعنی صحابہ تے جوگی کوئی نہیں۔ تہاڈا بھی کدے کدے دل کردا ہے نا جوگی بنن نوں بھابیاں تے تہاڈے جوگی کوئی ہے؟ اللہ مدت ہوئی ہے سکھدیاں نوں، ہن جوگی اچھا یہ تو مطلب تہاڈا بھی دل کردا ہے کدے کدے جوگی بنان۔ چلو توجہ فرما، یہ مطلب ہے تہاڈا بھی جوگی بنان دل تے کردا ہے۔ ہاں بنن دی کوشش تے کیتی ہے بھابی اللہ دی رحمت پھر بنیا پھر بھی کوئی نہیں، سکھدے رہ ہاں سوچ لیندا ہے کہ ساڈا منہج کی۔ صحابہ کرام اندر کوئی جوگی نہیں، اہل حدیث اندر بھی کدا نام آندا ہے؟ صحابہ کرام اندر کوئی جوگی نہیں، اہل حدیث اندر بھی کوئی جوگی نہیں، صحابہ کرام اندر کوئی قوال نہیں ہے کوئی؟ جے ہے تے کوئی نام پیش کرو جڑا صحابی رسول بھی ہوئے تے نال قوال بھی ہوئے تے کیڑے کیڑے گروہ اندر قوال نے لپی جاؤ تے پڑھی جاؤ فاستمسک بالذی اوحی الیک۔ جس گروہ اندر قوال ہوں گے وہ گروہ صراط مستقیم تے نہیں، کیونکہ صحابہ کرام اندر کوئی قوال نہیں، وہ صراط مستقیم تے نہیں، صحابہ کرام صراط مستقیم تے نہیں۔ جڑا انہاں دے منہج و فکر تے قائم ہوئے گا یا پوچھو جا علماء کرام کولوں کہ کیڑا صحابی ہے جڑا نال نال قوال بھی ہوئے قوال بھی ہوئے، کوئی صحابہ کرام اندر نہیں، کوئی اہل حدیث اندر نہیں۔ پھر مننا پائے گا صحابہ کرام دے منہج رسول اللہ دے منہج تے قائم نے، اس اللہ دی زمین تے اہل الحدیث قائم نے۔ آگے بڑھئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اندر کیڑا صحابی ہے جڑا نال نجومی بھی ہوئے، صحابی بھی ہوئے نال نجومی بھی؟ جس گروہ اندر نجومی ہے وہ گروہ حق تے نہیں، لبنا تسیں میں نشاندہی کرنی۔ جس گروہ اندر نجومی ہے وہ گروہ حق تے نہیں۔ بابا عامل نجومی جو چاہو سو پوچھو، چند منٹوں میں محبوب قدموں میں۔ یہ محبوب کون ہے؟ یہ عامل دی بیٹی، اس بغیر دی بیٹی ہے اس عامل دی جنہاں دا محبوب قدموں میں۔ یہ کیڑے محبوب نو قدم اج پان لگے؟ تن غیرت نہیں آئی لوگاں دے ایمان نال عزت نال کھیلنے، کسی دی بیٹی ہوئے گی جدے بارے کہہ رہے ہیں۔ یہ کیڑا محبوب ہے جڑا قدم اج پا رہے ہیں چند منٹ اندر؟ کیڑا وہ محبوب ہے یہ بار دیواراں لکھائی یعنی کہ دی بدماشی پھیلانا ہے، یاشی پھیلانا ہے، گناہ پھیلانا ہے، بے حیائی پھیلانا ہے، نوجوانوں برہروی تے لگانا ہے، بدماشی تے لگانا ہے، بے غیرتی تے لگانا ہے، زنا تے لگانا ہے، بدکاری تے لگانا ہے۔ کہنا ہے کہ تہاڈا محبوب میرے کو لاؤ تے تہاڈا محبوب چند منٹاں قدمت آگے گرے گا۔ میں پوچھنا چاہنا کیڑا محبوب ہے؟ کہ دی بے حیائی، کتنی بے حیائی ہے، کہ دی غیرت نو لٹنا چاہنا ہے، کہ دی عزت نو خراب کرنا چاہنا ہے۔ تو نہیں ہو جانتا غیرت مصطفیٰ، تو نہیں جانتا عزت مصطفیٰ، تو نہیں سمجھے عطرت مصطفیٰ، اسلام دی غیرت نہیں سمجھے۔ نبی علیہ السلام تے فرما دینے کہ کوئی ہی جڑا خسرا بھی توڑے گھر چناوے، اے بھی لوگ عورتان دے نقش و نگار بار اندر بیان کر دینے، میں محمدی غیرت اے بھی برداشت نہیں کر دی۔ جو چاہو سو پوچھو، چند منٹوں میں محبوب قدموں میں۔ بابا عامل نجومی، جس گروہ عامل بیٹھ بابا ہے، جس گروہ اندر نجومی موجود نے وہ گروہ حق تے، وہ گروہ حق تے نہیں ہو سکتا، حق والا گروہ ہے۔ اہل حدیث تے اللہ دی رحمت ہے پوری دنیا اندر، اہل حدیث اندر کوئی نجومی نہیں۔ تے اہل حدیث تاکید ہے ایڈا نجومی نو جا کے ہاتھ دکھان دے، او دی بات دی تصدیق کر دے، وہ دوبارہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے۔ رسول اللہ نے فرمایا میری ساری وحی جو کچھ میرے تے نازل ہوئے ساری وحی دا وہ انکاری ہے جس نے نجومی دی بات دی تصدیق کی تھی۔ اس نے انکار کر چھوڑے قرآن دا، انہیں انکار کر چھوڑے حدیث دا انکاری ہے، قرآن دا انکاری ہے، وحی الہی دا انکاری ہے۔ بندہ ایڈا نجومی دی بات دی تصدیق کردہ ہے تے جیڑا ایویں تجربے تو ویکھیے بلا ہے کچھ جان دا بھی ہے یا نہیں؟ جیڑا ایویں تجربے ہاتھ آگے کرے، نبی پاک فرماتے ہیں اللہ اس بندے دی 40 دن نماز قبول نہیں کرنا۔ جدوں توڑا یقین بن گیا ہے، میں پوچھنا چاہنا گجرا والا دی اندر اگر کوئی بندہ کہے کہ میں اللہ دا نبی ہاں، میں نے اللہ نبی بنایا ہے،
مان لو گے؟ اچھا وہ کو دلیل منگو گے نا کہ نبی ہون دی دلیل دو؟ دلیل نہیں منگنی، جڑا دلیل منگے وہ بھی کافر ہے۔ کیوں؟ جو تم سمجھا دیتا گیا، پڑھا دیتا گیا، عقیدہ بنا دیتا گیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم۔ تو عقیدہ بن چکا ہے، آپ تو بعد کوئی نبی آ سکتا؟ جڑا آوے گا او دے کو دلیل نہیں پوچھنی، او دا دعوی نبوت ہی او دے کفر دی دلیل ہے۔ دعویٰ کیتا ہے کافر ہو گیا۔ جدوں عقیدہ بن چکے کہ اللہ تو سوا کوئی غیب جاندا تے پھر او دے کول جاندا کی مانا، او دے کول ہاتھ وکھان دا کی مانا، پھر اپنے دل نو کچیا کرن دا کی مانا، پھر اپنے عقیدے نو تذبذب دے لان دا کی مانا، پھر توحید فروشی دا کی مانا، پھر یہ سارے معاملات یہ کیوں گیا او دے سامنے اپنی عزت ایمان نو کیوں خراب کرنا ہے؟ جدوں عقیدہ بن چکا ہے کہ نبی پاک فرماندے نے نجومی جدوں رمل ماردا ہے اے دے درم اس دے تو لے کے اسمان تک شیاطین جنات دی ایک لائن کھڑی ہو جاندی ہے اسمان تے، او فرشتیاں دی زبان چوں نکلنے والی بات جو اللہ انہاں ول بھیج دے او بات اے شیاطین اچکن دی کوشش کردے نے، انہاں فرشتیاں دے کول اچکی ہوئی بات ایک اد او دی سچی ہوندی ہے، جڑا شیطان وہی کردا ہے نجومی ول تے نبی پاک نے جیڑا او دی سچی بات نو سچا جانے او بھی کافر ہے، جیڑی او دی بات دی تصدیق کرے اس نال جھوٹ ملان دے، تیرا ایمان عقیدہ خراب کر دے تے تو آنے جناب ویکھو نا جی او نے گل دسی سی تے او ساڈی چوری ہوئی تے نے دس چھڈی۔ اسی گیا چھوٹا جا بچہ لے گئے، وڈے بچے کو نو شاید نظر ہی کو نہیں آتے، چھوٹے نے لے جاندے وہ پھر انگوٹھے سے سیاہی ماردا ہے، وچوں تن کی نظر آ رہا ہے؟ جھاڑو دینا لا گیا۔ ہون کون آ گیا؟ ہون جناب دے وچ ایک بادشاہ آ گیا، ممنون حسین او وچ آ گیا۔ ہون کی آیا ہے؟ ہون چور آندا پہ تے چور جان دے نے جان جیت میں کہ پاکستان جڑیاں چوریاں ہوندیاں نے کون کردے نے؟ ڈاکو مار دے چور کا چوری چور کردے ہوں گے، وہی چوری جڑے کردے چور وہی کردے نے تے میں کہ بزرگ دس دے کیوں نہیں منتری لیندے نے؟ اے کیوں نہیں دس دے؟ یا کہو منتری لیندے نے، یا من لو قل لا یعلمو قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ وما یشعرون ایان یبعثون، کہ اللہ تو سوا غیب جاننے والا کوئی جاننے والا نہیں۔ صحابہ اکرام اندر کوئی نجومی ہے وے؟ کوئی۔ اچھا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی کردے سن؟ صحابہ اکرام دے منجتے آل حدیث کے میں قائم ہے، فیق لو سینہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پتا چلیا ایک درخت ہے جدہ ذکر قرآن جنہ لقد رضی اللہ عن المومنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جس درخت نیچے مصطفیٰ صحابہ کو بیعت لئیے، اس درخت نیچے لوگ آ رہے ہیں، بڑا برکت والا درخت نبی پاک دے نیچے آرام فرمائے، یہ دے پتے کھانے چاہیے، ٹہنیاں توڑنیاں چاہیے، یہ دے لیرہ بننی چاہیے، کوئی برکت دا حصول دی کوشش کر رہے ہیں۔ سیدنا عمر نو پتہ چلے فرمایا درخت نو جڑا چوپٹ دے ہوں عقیدہ خراب پہ کر دے۔ صحابہ اکرام دے زمانے اندر جڑا درخت عقیدہ خراب کرنا سی ان صحابہ پٹ دیں دے سن تے 15ویں صدی اندر جڑا درخت عقیدہ خراب کرے انہوں پٹ دے نا پٹ دے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ انجے صحابہ دی جماعت کیویں دیئے صحابہ پٹ دیں دے سن، اہل حدیث بھی اللہ دی رحمت نال جس پٹوانا ہوئے ساڑھنا رابطہ کرے۔ سانگلہ اللہ لسا پٹھیا 1 لاکھ روپے اگو جیڑا پٹواؤ 25-25 ہزار جیڑا پٹوا لو جس دربار تو درخت پٹواؤ اللہ دی قسم 25-25 ہزار انتظامیہ سنبھال لو تو مفت جی خدمات حاضر ہیں۔ اسی پٹ دے آگے جدوں سانگلے والے والا پٹھیا نا اور ساتھی من فون کی تھا شاہ جی اسی ان جا رہے ہیں دعا کرے آجے، ویسے تو اڑے کو گال پوچھنی ہے میں کہ دسو شاہ جی کچھ ہو نہ جائے، میں کملے ہون تک آندھے رہو کوئی نہیں ہوندہ ہوں ڈر دے ہو جاؤ کوئی نہ پٹو، وہ 30-35 منٹوں نے پوٹ کے ٹرالی سٹیا لے کے آئے، ایک من کہنے لگی شاہ جی اللہ مبارک ہوئے درخت پٹیا گیا
تے وہ پتہ کی آندا سی جیڑا درخت پھٹے کرے نہ ٹوٹ جاندیاں بزرگ لتاں ٹیڑیاں کر چھڑدا ہے رات نو بزرگ چرپائیاں ٹیڑیاں کر دیں یہ رات بزرگ ساڑھ کسے دے گھر لین کی آندن بزرگاں دی یہ ڈیوٹی لگی براتی مریدہ دے گھر جا کے 12 بجے 2 بجے چرپائیاں ٹیڑیاں کرو یہ بزرگاں دی ڈیوٹی لگی ہے جیڑا بزرگ رات 2 بجے کسے مرید دیاں چرپائیاں ٹیڑیاں کرے ہم اس ولایت کو نہیں مانتے ہماری ولایت پتہ کیے والذین یبیتون لربہم والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما مبارک ہو فاستمسک نعرے دا جواب نہیں دینا فاستمسک بالذی کچھ سبحان اللہ تے نعرے واسطے گنجائش رکھو تو میرے بعد سارا کچھ کرنا ہے فاستمسک باللذی تے ایڈوانس دینی پڑنی ہے سبحان اللہ تواڈے کول میرے کیا نہیں جانا فاستمسک باللذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم اتنی چھیتی تساں درخت پٹیا کیوں میں کہا بابا ساڑیاں تے بابا لتاں توڑ دیندہ ہے میں کہا ولی ہوندہ ہی ہوئے جڑا لتاں توڑے المسلم من سالم المسلمون من لسانے وہی ہوندہ ہے ولی جڑا لتاں توڑے خبردار میں کہا جڑا تسا انہی چھیتی کی میں پٹے ہے میں کہا اسا بابا جی نہ رابطہ کی تھا بابا جی تسا سکی ہوئی ٹالی درخت کی کرنا ہے یہ کسے کام تے آندہ نہیں آگ بالن دے کام آندہ ہے تے توڑی قبر جنت دا واغی اتھے آگ دی لوڑ کوئی نہیں اللہ نہ کرے معاملہ الٹے دے آگ دی تھوڑ کوئی نہیں جیتے تو آڑی قبر جنت تب آگے تے آگ دی لوڑ کوئی نہیں اللہ نہ کرے معاملہ الٹے تے آگ دی اتھے پھر ٹالی دی ٹالی دی لکڑیاں پان دی کیڑی لوڑ ہے تے ساڑھا کم بنن دیا غریب لوگ ہاں لاکھ روپیہ بھی لب دے تے درخت بھی لب دے لاکھ روپیہ بھی لب دے تے اسی لے نہ جائیے میں کہا پتا بابے نے کیا جاندہ سو میں بابا جی ورمان لگے اہل حدیثوں توڑنل میں راضی ہوں من اتھا کے پتا چلیا توڑا مسلک سچ ہے من اتھا کے پتا چلیا بتوسی سچے ہو توسی درخت پوٹ کے لے جو میں نے کوئی اعتراض نہیں تو انہیں پتا ہے نا پہلے آندے سن دوجے تے میں انہوں نے لتاں توڑ دیندہ سا تے توڑنل میں راضی خوشا توسی پوٹ کے لے جو لیکن شرط یہ ہوئے گی کہ جڑے مشرک نہ سیٹ تے کر دیا جے مشرک توڑنل ہوئے گا میں لتاں توڑ دیاں ایسا کیا ہو مشرکو بابا آندہ ہے توڑنا بہت غصے چ بیٹھا ہے تُسی سائڈ تے ہو جو موائد ادھر ہو جان دوجے ادھر ہو جان جڑا بابن مند ادھر ہو جڑا اللہ مند ادھر ہو وہ صاحب بڑے خوشی نہ ہاں جی بابل ادھر ہو جو جدو بابل سارے ادھر ہو گئے نا اللہ لے اس پاسے ہو گئے تو میں کہوں میں درمیان جو وہاں تے پڑھا وَمْتَازُ الْيَوْمَ ایوہ الْمُجْرِمْ مجرموت پرے ہو جاؤ سائڈ بابا بہت غصے چ بیٹھا میں کہا بابے نے جڑے اتنے چھیتی سے پٹیا کیوں میں کہتا لو بابے ہاتھ مارے ہو تو اسا کھیچ لیا بابا سندہ نہیں بابا ویندہ نہیں بابا مدد کردہ نہیں جانے جی میں کہا بابے تلو ہاتھ مارے یہ اے من لو تے جے اے نہیں من دے تے پھر حق من لو جن حق کیے میں کہا وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ صحابہ اکرام جڑا عقیدہ خراب کردہ درخت عقیدے خرابی سبب بندہ صحابہ پڑھ دیندے سن آج آل الحدیث پڑھ دے تے کہنا پہ گا اس وحی اس منحج تے قائم آلی حدیث نے جس منحج تے صحابہ اکرام قائم سن صحابہ اکرام دے بچوں کوئی صحابی امام زامن نہیں سی بندہ جے بندہ تے نام پیش کرو اہل حدیث بھی کوئی امام زامن بنن والا نہیں کوئی اہل حدیث دے بچوں کڑا پڑھن والا نہیں صحابہ اکرام چو کوئی صحابی ملنگ نہیں اہل حدیث دے بچوں بھی کوئی صحابہ اکرام چو کوئی کلندر نہیں تے اہل حدیث جو بھی کوئی کلندر یہ سارا مال اللہ نے توانو دیتا ہے اہل حدیث اندر نہیں کیوں گیا اسی منحج صحابہ تے کہما فاستمسک بالذی اوحی الیک یہ ہمیں سمجھ نہیں آئی تو غور کیجئے میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدو دنیا تو وفات پا گئے تشریف لے گئے بار ربیع الاول نو سوار والے دن اگلے دن جناب منگل دے بدھ دا دن آیا ہے نبی علیہ السلام دی زیارت چہرہ پاک دی ہوندی رہی ہے بہت جمعرات درمیانی رات آپ دنیا تو جناب دفن کرتے گئے قبر مبارک بن گئی ہے روضہ طاہرہ اندر قبر مبارک بنا دی حجر عائشہ اندر قبر مصطفیٰ بنا دی گئی ہے اگلے دن جمعرات تھے اس تو اگلے دن جمعہ ہے صدیق نے جمعہ پڑھایا ہے صدیق نے رضی اللہ تعالیٰ جمعہ والے دن کی اعلان کرنا چاہیے تھا دوجہ خطبہ حضرات نبی پاک کے صحابہ کرام نبی پاک پرسوں وفات پا گئے دفن ہو گئے آپ کے علم میں ہے اب نبی علیہ السلام کی قبر مبارک بنا دی گئی ہے تو آپ نبی پاک کے اشارے پر ہزاروں لاکھوں کروڑوں درم و دینار خرچ کرتے تھے اب نبی کی پاکی قبر کو سونے چاندی کا اور پختہ بنانا یہ ہماری شرعی ذمہ داری ہے کون ہے جو مصطفیٰ کی قبر کے لیے سب سے زیادہ چندہ دے گا یہ صدیق اعلان کیتا ہے تو حوالہ دیجئے یہ صدیق نے فرمایا ہوئے کہ نبی علیہ السلام دی قبر پاک نو پختہ کرنا ہے صحابہ کرام چندہ دو میرا ایمان ہے جو صحابہ کرام دا عقیدہ ہوندہ نا قبر نو پختہ کرن دا صدیق اعلان کر دے مصطفیٰ دی قبر نو صحابہ سونا دا بنا چھڑ دے صحابہ کرام رضوان اللہ اتنی محبت ہے نبی علیہ السلام نل جڑے لعاب مصطفیٰ دا چہرے تے مل دے سن او مصطفیٰ دی قبر نو نل کتنی محبت کر دے ہونگے نبی علیہ السلام کی قبر پاک کو پختہ بناتے یہ صدیق نے کوئی مال لایا کدے صدیق گھر دا سارا سامان لے آؤندا سی مصطفیٰ دے اشارے تھے قبر مصطفیٰ ہوتے ایک اینٹ لائیے صدیق نے تے حوالہ دیجئے میرے عمر میرے عثمان علی نے جے ایویں سمجھ نہیں آئی تو دوسرے انداز غور کیجئے نبی علیہ السلام دے جاون تو بعد کم از کم کتنیاں گدیاں تقسیم ہونیاں چاہی دیاں سن 6 تے پکی گال اے آستان صدیقی اے آستان فاروقی اے آستان عثمانی اے آستان علوی اے آستان حسنی اے آستان حسینی اے آستان صدیقہ کائنات اے آستان فاطمہ الزہرا اپنے اپنے مرید تقسیم کر لو اپنے اپنے علاقے تقسیم کر لو عرس پاک ہوگا اس جناب یہاں کے یہ علاقے کے مرید صدیق کے ہوں گے وہاں کے علاقے کے مرید عمر فاروق کے ہوں گے اپنے اپنے آستان بناتے تو میں پوچھنا جدوں پیر عمر ہے سارے پتر اپنے اپنے استانے کیوں بنان دینے جو صحابہ نے بنائے تے پیش کیجئے جو نہیں دے دے پھر منیے اللہ دی وہی اندر انداز نہیں صحابہ کرام دے منج تے قائم نے تے آل الحدیث قائم نے صحابہ کرام نے الگ استانے نہیں بنائے کیوں کہتے یاد ہے رانا شمشاد صاحب فرماتے ہیں غلاموں کے آستانے ہوتے ہی نہیں استانہ تے آقا دا ہوندہ ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جناب ہر صحابی نے اپنا استانہ نہیں بنایا مرید تقسیم نہیں کیتے اپنے اپنا عرس میلہ نہیں لگایا حق نہیں سی صدیقہ کائنات دا کہ حجر مصطفیٰ و مجاورہ بن کے صدیقہ بیٹھتی 50 سال نظریں لیتی لوگ جاتے یہ ہے نظر اللہ نیاز رسول یہ ہے اونٹ نظر اللہ نیاز رسول یہ ہے اماں جی دودھ یہ ہے اماں جی گوشت یہ آپ مجاورہ اس قبر کی آپ کا یہاں کے کبھی فاطمہ تزرا کے دروازے پہ نظر و نیاز جاتی اگر گئی ہے تو حوالہ دیجئے اگر نہیں ہے تو فاستمسک بالذی اوحی الیک فاستمسک بالذی اوحی الیک لڑ دے کیوں آل الحدیث کے ساتھ آل الحدیث کا وہی عقیدہ ہے جو محمد کے صحابہ کا عقیدہ ہے یا تو کوئی پیش کیجئے نئی بات حیرانگی دی بات ہے امام بخاری امام مسلم دیگر محدثین یہ رفع الیدین کریں اونچی آمین کہیں انہوں نے امام من دیو اسی کریے سن گالی دین دیو یہی عمال صحابہ کرام کرے یہ سمجھ نہیں آئی تو سنیے صحابہ کرام نے سید نواب بن جنب فرماتے ہیں میں آیا سردی دا موسم سی مدینہ پاک اندر میں نبی علیہ السلام دے کول آیا تے میں کی ویکھیا صحابہ کرام نو سردی دی وجہ تو چادراں اُتے لئی آنے تے جدوں رکوع تے جان دی واری آندی ہے چادراں چوں ہاتھ کٹ کے رفع الیدین کر رہے سن صحابہ کرام تے ہن مسجد اہل حدیث ہوے سردی دا موسم ہے اُتے چادراں لئی آن تے آؤ تسی ویکھو
یہ چادرہ جو ہاتھ کاٹ کے رفع دین کر رہے ہو انتے منو کہ جس عقیدے تے صحابہ سن اسی عقیدے تے آج بھی آل الحدیث قائم ہے. یہ ہمیں سمجھ نہیں آئی تو صحیح البخاری کو لیے حضرت عطا بن ابی رباح فرماتے ہیں میں گیا مسجد حرام اندر سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی نماز پڑھا رہے ہیں تے آپ نے نماز پڑھان دے جماعت کران دے آپ نے فرمایا والضالین تے پھر آپ نے آمین کہی پیچھے صحابہ تابعین نے آمین کہی اتنی آمین دی آواز گونجی مسجد حرام اندر اتنی باواں سے بلند کہ مسجد حرام گونج اٹھی مسجد حرام گونج جاندی سی آمین دی آواز نال صحابہ کرام دے زمانے اندر اے بعد ہی گونجنا چھڑ گئی ہے جدوں دی حدیثاں دی حکومت اتھے آئی صحابہ دے زمانے اچھی آمین ہوندی سی مسجد حرام وچ ہن تو پتہ اج کل نہیں ہو رہی کہ ہو رہی یہ تو مطلب ہے تو کوئی پتہ نہیں صحابہ کرام دے زمانے آمین دیا باندھا گونج دی سی مسجد حرام کے تھے لکھیا بخاری اندر اج گونج دی ہے اج بھی اپنے اکھن ویندے ہو کرنا سن دے ہو مسجد حرام آمین دیا باندھل گونج دیئے ادھو گونج دی سی بخاری لکھیا ہے آج بھی گونج دیئے بخار جناب ہر بندہ مندہ ہے مسجد حرام اندر اونچی آمین ہوں دیئے ہر بندہ ہر مسلمان تسلیم کرنا ہے مسجد حرام میں اونچی آمین ہوں دیئے صحابہ کرام دے زمانے بھی ہوں دی سی جو کہ بخاری اندر لکھیا ہے پھر میں کیویں مننا کہ اتھے تبدیلی آ گئی ہے کیویں مننا کہ اتھے جناب اور مسلک یا اور عقید نظری آ گیا ہے وہ دو مسجد حرام آمین دیوانر گونج جان دی سی وہ دو مسجد حرام گونج دی سی آج واپس آج بھی جاؤ مسجد حرام اندر آمین دی آواز گونج پوے گی تے جدوں واپس آؤ اس مسجد دی اندر اتو بھی آمین دی آواز دی گونج آوے تے پھر کہو کہ فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم ہم صراط مستقیم پر کیوں ہیں اس لیے کہ ہمارا ہر عبادت ہر عمل اللہ دی وہی تو ثابت ہے وہی کے بغیر ہم کوئی عمل کرنے کے لیے تیار نہیں باقی کوئی مسلک رب کی زمین پر ایسا نہیں ہے جیدہ ہر عمل اللہ دی وہی تے قائم ہوئے اور کوئی سینے پہ ہاتھ مار کے نہیں کہہ سکتا ہمارا سارا مسلک اللہ کی وحی سے ثابت ہے کہے گا کس سے کہانیاں من گھڑت واقعات من گھڑت روایات پر مشتمل ہیں عقائد و نظریات اہل حدیث اللہ کی وحی پر قائم ہے اور جڑا وحی پر قائم ہے وہی ہے قرآن پر قائم وہی ہے صاحب قرآن کی حدیث پر قائم اقول